الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بأنوار معرفة برسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلاما قولا من رب الرحيم صدق الله صدق بلغ رسول النبي الكريم نحن لا ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين السلام علیکم حاضرین کرام ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور بار آپ کے سامنے پیش ہونے کے اللہ نے سعادت نصیب عطا فرمایا۔ اسی بابت قرآن پاک کی سورۃ الیاسین کی چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس سے قبل مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں میرے آقا و مولا سیاح لامکان نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم على النور المبين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين، صلى الله وسلم على النور المبين احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ ہم اپنی سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں، خدا کی بار امانت چھپائے پھرتے ہیں، ہمارے کاندھوں پہ لادا گیا ہے بوجھ بڑا، اسی واسطے گردن جھکائے پھرتے ہیں، زمانہ تہمتیں دیتا ہے ہم فقیروں کو، عجیب بات ہے ہم مسکرائے پھرتے ہیں، یہی مشغلہ ہے ہم جیسے اہل نسبت کا، زمانے والوں کو کلمہ پڑھائے پھرتے ہیں، ملی ہے تعلیم عرفان پیر و مرشد سے، اسی خلاصے سے دنیا پہ چھائے پھرتے ہیں، کبھی فقیروں میں ہم آزمائے جاتے ہیں، کبھی خلوص سے ہم آزمائے پھرتے ہیں، ہمیشہ کہتے تھے مہتاب شاہ فقیروں سے کہ من کی جھولی میں کلمہ چھپائے پھرتے ہیں، حجاب رکھتے ہیں جلووں کا ہم تو پیرا دل، کہ اور ہوں گے جو جلوے دکھائے پھرتے ہیں، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ، پیر عادل میرے ولی اللہ، زندہ نواز میرے ولی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ آج الحمدللہ آپ کے سامنے بہت ہی نایاب چیز، یعنی 7 زمین 7 آسماں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 7 سلام کی آیت اللہ نے پیش کیا۔ یہ بہت بڑا گہرا راز ہے انشاءاللہ، لیکن دنیائی نظر سے بھی آپ لوگ تمام کے لیے جو لوگ دنیا اور آخرت جن کی پریشانی ہے، تمام بندشوں میں تماموں میں لوگ جو گھیرے ہوئے ہیں، یہ 7 قرآن کی آیت جو پڑھ لیتا ہے انشاءاللہ اس کی تمام بندشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج یہ ہمارے صوفی ٹاک کے اندر، یہ گوگل میٹ کے اندر صوفی نظر کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے انشاءاللہ، لیکن آج جو سورہ یاسین کی میں چھوٹی سی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، آج آپ کو ایک سلام کے بارے میں پہلا خلاصہ کروں گا انشاءاللہ، اسی طرح اللہ حیاتی باقی رکھے گی انشاءاللہ، اور اللہ کو پسند ہے تو آگے اور 6 جو ہے سلام کی آیت کا میں خلاصہ کروں گا، کہ تمام اگر مکس ہو جائے گا تو لوگوں کو سمجھے گا نہیں۔ دیکھیے، سلامن قولا من رب رحیم اگر دیکھا جائے کہ اللہ کی طرف سے سلام ہے کن کے لیے، کہ میدان محشر قائم ہو جائے گا اور بولیں گے کافروں کو الگ ہو جاؤ، اور جو ہے اللہ کے جن کو اللہ کے رسول کو شفاعت مل جائے گی ان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ جنت میں چلے جائے۔ یہ سورہ یاسین، اور سورہ یاسین جو ہے
قرآن کا جو دل ہے، اور یہ دل کی 50ویں نمبر آیت کریمہ ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ کو ذرا سوچنے کی بات ہے، ابھی صوفی نظر کیا ہے؟ اگر یہ سلامن قولم من رب رحیم اگر یاسین پڑھتے ہوئے 11 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جملہ پریشانی تو دور ہو جائے گی، لیکن یہ ایک نور دنیا آپ کے ضمیر میں، آپ کے جسم میں اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ نظر کیا ہے، صوفی نظر کیا ہے، جو ہمارے اکابرین اولیاء اللہ سے ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے قول، سب سے اعلیٰ قول، سلامت کا اعلیٰ قول کون سا ہے؟ قول الحق لا الہ الا اللہ، یعنی قول میں حق قول، اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کس کو عطا کیا اللہ نے؟ وَلَهُ الْمُلْكُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن مکمل اترا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں، جس کا سینہ شرح صدور ہوتا ہے وہ نور نلا نور ہوتا ہے۔ اسی کے لیے میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجا رحمۃ اللہ علیہ کتاب ضرب عادل میں کہتے ہیں، ہم اپنی سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں، وہ قول کے صدقے۔ کون سا قول؟ اب جو ہے اس کی تھوڑا سا میں جو ہے آپ کو خلاصہ کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الفتح میں کہتے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں فتح چاہتے ہو تو آپ جو ہے کسی کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤ، گویا آپ اللہ کے ہاتھ پر مرید ہو رہے ہو۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب جو ہے یہاں بھی پیری مریدی کا بھی اعلیٰ اولا پیر، جیسے فاضل بری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ وہ غوث الورا کہتی ہیں کہ میرے مریدو تم مت گھبراؤ، کیونکہ اگر تم خراب بھی ہے لیکن میں تو اچھا ہوں، میرے صدقے تو یہ غوث الورا کا مہینہ ہے، تو ہماری سلامت اللہ تعالیٰ وہاں سلامتی دے رہا ہے۔ اب جو ہے سلامن قول من رب رحیم کا اصل فقیری نظر میں اور فقیری فائدہ کیا ہے، تو یہ سمجھنا ہمیں ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قول کے اندر، ہمارے باتوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ہم پیر سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے قول میں سب سے اعلیٰ اولا قول پیر نے کب دیا؟ جب ہم ان کے ہاتھوں مرید ہو اور پیر نے ہمیں قبول کیا۔ اگر پیر ہمیں قبول نہ کرتا، کسی بزرگ نے بھی کہا کہ ہم مرید نہیں بنے ہیں، پیر نے ہم کو خریدا ہے۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ دکان میں جاؤ گے تو پیر نے کوئی بھی دکان ہمیں چیز، دکاندار بہت چیز بتائے گا، لیکن ہم کو جو پسند ہوگا اسی طرح پیر، دنیا میں تو پیر بہت ہیں، لیکن ہم کس پیر سے، کس در میں ہم بکے ہیں، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس کے لیے سلامن قول من رب الرحیم کا مطلب یہ ہوا کہ قول میں جس میں سب سے زیادہ سلامتی میری زندگی میں اگر ہم نے پایا ہے تو وہ پیر نے کہہ دیا کیا ہے کہ میرا ہاتھ نہیں، یہ میرے پیر کا ہاتھ ہے۔ سمجھنے کی بات کیا ہے؟ جس دن الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ نے عہد لیا الستو کے وادی میں، وہ ایک اس کا پرتو یہاں پیر نے عہد لیا، پیر نے عہد لیا کہ میں قادری طریقت میں تجھے اپنا بنا رہا، قادری طریقت میں یعنی مجھے سلامتی دے رہا ہے، قول کے ساتھ سلامتی دے رہا ہے۔ یہ فقیری نظر ہے، کیا ہے؟ اور دل کی بات بول رہا ہے۔ پیر دھوکہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ میرے قبر میں میرا پیر آنے والا ہے، میرے میت تک میری ماں آئے گی، میرے قبر تک میرے والد آئیں گے، میرے خاندان والے آئیں گے، میرے بچے آئیں گے، لیکن میرے قبر میں آنے والے سرور انبیاء سیاہ لامکا نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تمام حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب وہ ہمارے لیے کون سے روپ میں آئیں گے؟
پیر کے روپ میں آئیں گے، لیکن ہم نے ان کا زمانہ نہ دیکھا، ان کی خدمت نہ دیکھی، ان سے ہم نے کوئی، ان کے پیچھے ہمیں نماز نہیں پڑھی، ہمیں ان سے کوئی صحبت نہیں ملا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ 1500 سال کے بعد ہمیں سرکار زندہ نواز کا کرم ہوا، سرکار پیر عادل کا کرم ہوا، ان کی نسبت ملی، اور انہوں نے قول کے ساتھ، بات کے ساتھ، قول کیا ہے، بات کے ساتھ ہمیں اپنا بنا لیا اور کہا یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ میرے پیر کا ہاتھ ہے۔ اور جب وسیلہ دے دیا، اپنا بنا دیا، تو اس کے لیے سرکار پیر عادل فخر سے کہتے ہیں ہم اپنی سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں، خدا کی بار امانت چھپائے پھرتے ہیں، خدا کی بار امانت چھپائے پھرتے ہیں۔ یہی قادری کر قادر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، وہ غوث پاک کا کتنا کرم ہے کہ سرکار پیر عادل کے صدقے، سرکار زندہ نواز کے صدقے ہم آج بڑی خوش نصیبی سے وہ بار امانت کو اپنے پاس چھپائے پھرتے ہیں۔ ہمارے کاندھوں پہ لادا گیا ہے بوجھ بڑا، اسی واسطے گردن جھکائے پھرتے ہیں، کیونکہ میرے پیر نے کہہ دیا کہ جو قول میں تجھے دیا ہوں اس کو سلامت رکھنا، اس کی ہر بار نگہبانی کرنا، ہر دم میں وہ توحید کا جو ہے شمع جلانا اور رسالت کا شمع جلانا، اور تیرے دنیا اور آخرت کامیابی ہو جائے گی۔ اب جب تیری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی تو نور نلا نور ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اب جو ہے اسی بات کو میں کنیکٹ کر رہا ہوں، بتلا رہا ہوں شب معراج پر، جب سیاح لا مکان آزش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق کا سفر کرتے ہوئے پہلے آسمان میں گئے، 7 زمین 7 آسمان۔ اب ایک با ایک تمام کھچڑی پکایا جائے گا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ صوفی کلاسز چل رہا ہے، اسی کے اندر 1 آسمان 2 آسمان، اسی طرح آپ کو بتاتے چلوں گا کہ تمام اگر مکس ہو جاتا ہے تو جو ہے سب عام کے دماغ میں آتی نہیں ہے، اور صوفی بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے، اس کو بار بار سننا پڑے گا، بار بار سمجھنا پڑے گا۔ جب سمجھیں گے کہ کہا کہ ہمارے کاندھوں پہ لادا گیا ہے بوجھ بڑا، اسی بات سے گردن جھکائے پھرتے ہیں، ہماری باتوں کو لوگ بہت سمجھتے نہیں ہے۔ اسی کے لیے سرکار پیر عادل کہتے ہیں زمانہ تہمتیں دیتا ہے ہم فقیروں کو، کیوں بات نہیں سمجھتے ہیں تہمتیں دیتا ہے، عجیب بات ہے ہم مسکرائے پھرتے ہیں، عجیب بات ہے ہم مسکرائے پھرتے ہیں، عجیب بات ہے ہم مسکرائے پھرتے ہیں، کیوں؟ تو اس کے لیے اب جو ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ اب پہلے آسمان پہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی ہے کہ دم جس کا زندہ ہوتا ہے، فقیری پوائنٹ بول رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے کتنے سال قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی پڑے تھے، جب دم آیا تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ اسی طرح آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ سلام قول من رب الرحیم، یعنی وہ رحیم، یعنی اس رب کا جو رحمان و رحیم ہے، اس کا قول جو بزرگان دین کے صدقے دفعے، جس کو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نام و نشاں ہمارا۔ تو توحید کی امانت جس کو سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پشت پر لاد کر لائے اور کہا جس کے چست میں آئے گا، جس کے سینے میں آئے گا وہ امتی ہے۔ تو میں کتنا بڑا خوش قسمت ہوں کہ سلامن قول من رب الرحیم، میرے پہلے آسماں کو بھی اور میرے پیر کامل نے میری کتنی خوش نصیبی، میری جو قسمت کو چمکا دیا ہے، میرے قسمت کو چمکا کر وہ قول جو سلامت کا قول ہے، جو قرآن میں نہیں ہے اور توریت میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، 110 صحیفے میں نہیں ہے، کہاں بھی نہیں ہے، وہ سلامت کا قول میرے پیر کامل نے سانسوں کے اندر، اس کے لیے ہم اپنی سانسوں میں کلمہ بسائے پھرتے ہیں، خدا کی بار امانت کو چھپائے پھرتے ہیں۔ ہم وہ کلمہ طیبہ کو جس کو توحید کی امانت سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نام و نشاں ہمارا۔ تو اب جو ہے اسی طرح ہمارے پیر نے 7 زمین میں
سے ایک زمین کی روشنی دے دی کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ جب بھی قادری زندہ نوازی پردہ کرے گا، آخری دم اگر اس کو 1 منٹ بھی ملتا ہے تو اس کا آخری کلام ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کا عاقبت اچھا ہو جائے گا۔ اب جو آخری کلام ہوگا وہ سلامت کا کلام ہوگا، تو اس کو اللہ تو جو ہے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جو ہے جیسا کہ پرندوں کے جیسا اس کو پنکھ دے دیں گے، اور وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا، وہ اریسٹ نہیں ہوگا، اس کو کوئی زنجیر نہیں ڈالے گا، وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے ساتھ اپنے پیر مغاں کا دربار پہ اپنے رب کعبہ کی طرف، اپنے سیاح لا مکان نادش ہر دو جہاں احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف چلے گا۔ جس کے 2 پنکھ لگ چکے ہیں، ایک پنکھ لا الہ الا اللہ کا، دوسرا پنکھ جو ہے محمد رسول اللہ کا، جو زندگی بھر اس نے قول الحق اور وَلَهُ الملک پر یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہا ہے۔ تو یہ سلام قول من رب الرحیم، جو فقیری نظر میں قرآن کے نظر کے اندر یہ اعلیٰ اولا بات ہے۔ اسی کے لیے سرکار پیر عادل کہتے ہیں یہی مشغلہ ہے ہم جیسے اہل نسبت کا، زمانے والوں کو کلمہ پڑھائے پھرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی تعویذ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پانی دم نہیں ہے، ہمارا کام ہے جو اللہ کا قول، جو سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے شب معراج میں، لیلۃ المعراج میں لایا ہوا قیمتی راز، جو اپنے پشت پر لاد کے وہ لایا ہوا راز، وہ قیمتی راز ہمارے اولیاء اللہ نے ہمارے زبان میں بھی پڑھاتے ہیں، دل میں بھی اس کو اتارتے ہیں، اور روح میں اس کو سوار کرا دیتے ہیں۔ وہ قول جو یاسین کے اندر، جو قرآن کے دل کے اندر سے نکلی ہوئی آیت کریمہ، اس کا مکمل ضمن، اس کا مکمل عمل ہمارے اولیاء اللہ، جس کے لیے فاضل بریلی بھی کہتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، یعنی قادری کر یعنی مرید بھی بنتے ہیں، اور قادری رکھ اس کو جو ہے قدرت نما قدرت کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اسی کے لیے کہتے ہیں خدا کی بار امانت چھپائے پھرتے ہیں۔ ملی ہے تعلیم عرفاں پیر و مرشد سے اسی خلاصے سے دنیا پہ چھائے پھرتے ہیں کہ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بیجاپور رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں قرآن کی عرفان سکھا ہے۔ دنیا کا قرآن ہمیں عرفان نہیں چاہیے، جو قرآن کا عرفان ہے۔ اسی کے لیے یہ آپ کے سامنے گوگل میٹ اور جو صوفی کلاس جو یوٹیوب کے اندر ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، کوئی بھی جو ہماری بات نہیں ہے، من گڑت بات نہیں پیش کر رہے ہیں۔ تحقیق کر، تصدیق کر، کلمہ کو بن جائے گا، جو سراپا کلمہ ہوگا وہ ولی کہلائے گا۔ تحقیق کر، جو قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ یاسین کے اندر، سلام قول من رب الرحیم، جو محشر کا، جس کا حشر آج جو ہے، جو یہاں کا اندھا ہے وہاں کا اندھا ہے، یہاں جس کا حشر ہوگا اچھا ہوگا، وہاں اس کا اشر اچھا ہوگا۔ تو یہ ہے کرم ہے میرے اولیاء اللہ کا، میرے قادری زندہ نوازی اللہ نے بنایا ہے۔ اسی کے لیے کبھی فقیروں میں ہم آزمائے جاتے ہیں، کبھی خلوص سے ہم آزمائے پھرتے ہیں۔ ہمیشہ کہتے تھے مہتاب شاہ فقیروں سے کہ من کی جھولی میں کلمہ چھپائے پھرتے ہیں، حجاب رکھتے ہیں جلووں کا ہم تو پیرا دل، وہ اور ہوں گے جو جلوے دکھائے پھرتے ہیں۔ ہمارے قادری زندہ نوازی جو جلوے دکھاتا نہیں ہے، 6 مہینے کے بعد اس کے قبر کو کھودو تو سلامت رہتا ہے، سال بھر کے بعد کھودو سلامت رہتا ہے، 40 سال کے بعد کھودو سلامت رہتا ہے۔ یہ میرے مہتاب اللہ کا 40 سال کے بعد کھودا گیا سلامت رکھتے ہیں، دنیا کو دکھاتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن المجید فرقان حمید کا جو سلام قول من ربی، کیونکہ میرے پیر نے مجھے سلامتی دے دیا ہے، اب مجھے وہ سلامتی کو ہم اگر بار امانت کو لے کر اس پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کے لیے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ خاکی فطرت نہ نوری ہے ناری ہے۔ عمل کر کے دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب آپ کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ میرے پیر نے جو سلامتی کا کلمہ دیا ہے، وہ قرآن میں جو نہیں سو چیز ہمیں دیا ہے، وہ کلمہ جو قرآن اور ایک آسمان، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تو وہی کلمہ میرے پیر نے دیا، تو جس کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم جو مرید بن کر اور کوئی غلط نہیں کر رہے ہیں، قرآن غلط نہیں ہے، قرآن نہ نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہے، روزہ رکھنے کو نہیں کہہ رہا ہے، حج کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے، وہاں کہہ رہا ہے مرید بنیے۔ تو ہم نے قرآن کی آیت کے مطابق ہم نے کوئی غلط نہیں کیا۔ لوگ آج ہم پہ تہمتیں دیتے ہیں کہ غلط ہے، وہ غلط ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اس کے اندر مرید سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پیر ایک کھجور دیتا ہے اور شرابن طہورا دیتا ہے، اور کھجور کہتا ہے کہ اے میرے مریدو تم کھاؤ، اور جس طرح زیتون اپنے جسم کو یعنی انجیر اپنے جسم میں جو ہے مل جاتی ہے، زیتون کا تیل مل جاتا ہے، آپ کا سرما جس طرح مل جاتا ہے، اور وہ جو پاکیزہ جو ہے چیز آپ کے پاس ہمیشہ عزت و آبرو رہ جاتی ہے، اسی طرح یہ کھجور آپ کھائیے، اس طرح چبا چبا کر پیس پیس کر کھائیے کہ اپنے جسم میں مل جائے۔ جیسا کہ آپ ووٹنگ دینے کو جاتے ہو تو آپ کو ایک نشان ملتی ہے، تو اسی طرح یہ جسم میں یہ نشان باقی رہ جائے۔ لیکن اس کھجور کے اندر پیر کہتے ہیں کہ اس میں ایک بیج ہوتا ہے، یہ بیج میں تجھے دے رہا ہوں، اس کو تو سنبھال کر آج کی رات کو 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھنا، اور اس شکرانہ نماز میں دعا کرنا کہ مجھے سلامت رہنا چاہیے، اور یہ بیج کو بھی جب تم پانی میں ڈالو تو یہ سلامت رہے، اس کو مٹھی نہیں کھائے، اس کو مچھی نہیں کھائے، یہ سڑنا نہیں چاہیے۔ جب میں مارا جاؤں گا، جب میں مرنے والا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس وقت جو ہے میں جب مرنے کا میرا وقت آئے گا تو مجھے یہ جو کھجور کے بیج براق بنا کر لا کر دینا میرے مولا۔ انما الاعمال بالنیات، جیسا تمہارا نیت ہے، یہ فقیری بات ہے، یہ فقیری بات کو سمجھتے ہوئے یعنی اگر آپ عمل کرتے ہیں تو براق دیا جائے گا، تو براق دینے کے بعد کسی کو ارسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پکڑ کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ خود سفر کرو گے پہلے آسمان کی، جیسے کہ میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ویسا آپ بھی کرو گے۔ تو یہ ہے بات انشاءاللہ سلام قول من رب الرحیم کی۔ اس فقیر زندہ نواز سے چھوٹا سا خلاصہ، فقیر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی، اور انشاءاللہ اب دوسرے آسمان کی اور دوسری سلامت کی آیت انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں کہ آپ تمام جو ہے ہمارے تمام جو ہے ایپیسوڈ کو دیکھیے گا اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا، دوسروں کو پسند ہے تو اس کو پہنچائیے گا، یہ بھی جو ہے خدمت خلق ہے، اور اس پہ عمل کرنے کی ہم کو بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔